السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 60ویں کلاس میں گفتگو کریں گے ثلاثی مزید فیہ کے آخری باب جو ہم آج اسٹڈی کرنے والے ہیں، ان میں سے 8ویں باب استفعال کے اسماء اور افعال پر انشاء اللہ تعالی۔ مزید فی کے 8ویں باب کی تعمیر۔ 8واں باب استفعال ہے۔ مزید فی کے 8ویں باب کے ماضی کے پہلے صیغے کی تعمیر، فارمیشن کا طریقہ عمیلہ سے مطالعہ کرتے ہیں، جس کے معنی ہیں اس ایک مرد نے عمل کیا۔ کیا کیا کرتے ہیں دیکھیے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں، فا کلمے سے پہلے الف زیر کے ساتھ، فا کلمہ یہاں عین ہے، یعنی اس لفظ کے شروع میں الف زیر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے الف زیر کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر سین جزم کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے سین جزم کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد تا زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو 3 حروف اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں شروع میں۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر فا کلمہ جو پہلا والا حرف جس کے اوپر یہاں عین پر زبر ہے، اس کو جزم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر عین کلمہ، یعنی جو میم کے نیچے زیر ہے، میم یہاں عین کلمہ ہے، تو اس زیر کو زبر میں بدل دیتے ہیں، اور باقی لام کے اوپر زبر ویسی ہے، تو یہ عملا سے استعملا ہو گیا، جس کے معنی ہے اس ایک مرد نے عمل میں مدد لی۔ کیا مطلب عمل میں مدد لی؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ ذرا تھوڑا سا فرش میں سوراخ ہو گیا ہے، بچے مٹی کھا رہے ہیں، آپ ایسے کریں ذرا اس میں سیمنٹ اور مسالہ ملا کے ذرا بھر دیں۔ میں چلا گیا دفتر، جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ بچے نے سیمنٹ اور ریت ملا کر انگلیوں سے پھیر دیا انگلیوں کے اوپر۔ میں واپس آیا، میں نے کہا بیٹا یہ کیا طریقہ ہے، جھاڑو دینے میں مشکل ہوگی، دھونے میں مشکل ہوگی، آپ نے تھاپی استعمال کیوں نہیں کی؟ تو یہ 8واں باب استفعال یعنی عمل میں مدد لینا۔ استفعال کے معنی کام میں مدد لینا، استغفار معنی بخشش میں مدد لینا اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ استا جو لگتا ہے الف سنتا، اس میں عمل میں مدد لینے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ 8ویں باب کا اس میں مصدر استعمال۔ مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے استعملہ سے اس میں مصدر کی تعمیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ استعملہ کے مزید فی کے تا کے زبر کو زیر میں بدل دیتے ہیں۔ اب یہ مصدر بن رہا ہے، تو استعملہ ہمارے پاس آ چکا، ماضی کا پہلا صیغہ اس باب کا۔ اب کیا کیا ہم نے، یہ جو تا تھا، تا کے زیر کو، تا کے زبر کو زیر میں بدل دیا، تو اب یہ بن گیا استے۔ اس کے بعد کیا کریں گے، دوسرے نمبر پر عین کلمے کے بعد الف لگا دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ عین کے اوپر جزم آلریڈی تھا، تو یہ بن گیا
त्या, अब अलिफ लगाने के बाद माँ, इस्त्या माँ। तीसरे नंबर पर लाम करने के जबर को दो पेश में बदल देते हैं। यहाँ फेल था इसलिए जबर था, यहाँ पर अब इस्म बन गया तो दो पेश हो गए। तो ये इस्तामला से माजी के पहले सेगे से 8वें बाब के अब ये माजी का 8वें बाब का इसमें मजदर बन गया इस्तेमालुन। इसके माने होते हैं उस एक मर्द ने अमल में मदद ली। तो खुसूसियत इस बात की तलब कहलाती है, यानी काम में मदद लेना, उस सुलासी के मानों में मदद लेना। और अलामत इसकी हमारी गुफ्तगू हो चुकी कि अलिफ सीन ता आपको मिलेगी गर्दान के हर सिगे में, जितने भी अस्मा हैं 3 किस्म के उन सब में। अब यहाँ पर मश्क पे आ जाते हैं, ये होमवर्क है हमारा। इनको नीचे जो है जो अल्फाज लिखे हुए इनके ऊपर इनके वजन पर हरकतें लगाएं, ये वजन कहलाते हैं। जो भी लफ्ज जिसके माने जैसे निकलते हैं, जैसे ये अभी ये हमारा ये मुस्तामिल है ना, मिसाल के तौर पर हमारी कई मरतबा गुफ्तगू हो चुके, मुस्तामिल है, ये जेर था तो ये फाइल है, ये जबर हो गया तो ये मफूल बन गया। तो ये वजन कहलाता है। फाइल का वजन ये है कि मीम के नीचे जेर होगा, यानी दूसरे मानों में ऐन कलमे के नीचे जेर होगा, और मफूल की निशानी है कि आयन कलमे के ऊपर जबर होगा, ये वजन कहलाता है। तो इस्तामला माजी था, मुजारे बन गया यस्तामिलु, ये इसमें भी वो या के ऊपर जबर आता है। उसके बाद इस्तामिल, ये देखिए बाकी सब वही है, इस्ता ये मीम के नीचे जेर हो गया और लाम पर जजम लग गया यहाँ पर अमर में। इसी तरीके से ला तस्तामिल, इसी तरीके से इस्तामला में मसदर तो आपने पढ़ लिया, फाइल में मुस्तामिलुन और मुस्तामलुन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।